دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کیسے بنا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور امریکہ عالمی سیاست کا سب سے طاقتور کھلاڑی بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب معاشی برتری کی وجہ سے ممکن ہوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ کھیل بھی تھا؟ ہم آپ کو کوئی سازشی کہانی نہیں سنانے والے، بلکہ امریکی حکومت کی اپنی ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات کی روشنی میں وہ حقائق بیان کرنے والے ہیں جو سرد جنگ کو ایک نئے اینگل سے سمجھنے میں مدد دیں گے۔ 1945 میں جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو ایک نیا دور شروع ہوا، سرد جنگ کا دور۔ یہ جنگ براہ راست میدانوں میں نہیں لڑی گئی، بلکہ نظریات، معیشت اور خفیہ چالوں کے ذریعے جاری رہی۔ بالآخر 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور امریکہ تنے تنہا سپر پاور بن گیا۔ لیکن سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ کا رویہ نہایت دلچسپ اور بعض اوقات تضادات سے بھرپور تھا۔ اس عرصے میں امریکہ نے کھلے عام 6 مختلف ممالک کی حکومتوں کو براہ راست فوجی طاقت سے ہٹایا، لیکن خفیہ طور پر تو 64 ممالک میں رجیم چینج کرنے کی کوششیں امریکہ نے اس عرصے میں کی، جن میں سے 25 تو کامیاب بھی رہیں۔ یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت عملی تھی جس کا مقصد سوویت یونین کے اثر کو کم کرنا اور امریکی غلبہ قائم رکھنا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ صرف مخالف حکومتوں کو گرانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ جہاں اسے لگتا تھا کہ موجودہ حکومت کمزور ہے اور اس کی اتحادی ہے اور اپوزیشن وہاں تیزی سے سر اٹھا رہی ہے یا طاقتور ہو رہی ہے یا مقبول ہو رہی ہے، وہاں اس نے اپوزیشن کو بھی قابو کرنے اور دبانے کی کوششیں کیں تاکہ اس کی وفادار پارٹی یا حکومت ہی اقتدار میں رہے۔ کبھی خفیہ فنڈنگ کے ذریعے حکمرانوں کو سہارا دیا تو کبھی خفیہ آپریشنز کے ذریعے اپوزیشن یا مخالفین کو بدنام کیا یا ان کو نشانہ بنایا۔ اس حکمت عملی نے دنیا بھر میں کئی حکومتوں کو یا تو امریکہ کا وفادار بنا دیا یا پھر ان کے خاتمے کی راہ ہموار کر دی۔ اس دور میں کی گئی انہی سازشوں اور حکمت عملی کو امریکی اثر و رسوخ بڑھانے کی اصل بنیاد ماہرین قرار دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ سب کیسے کرتا تھا؟ مختلف دستاویزات کے مطابق CIA کے پاس حکومتوں کی تبدیلی کے لیے ایک جامع حکمت عملی موجود تھی جسے ٹول باکس تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کے ٹولز اور طریقہ کار شامل تھے جنہیں حالات کے مطابق بروئے کار لایا جاتا تھا۔ ان میں 5 بنیادی طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا قتل کی سازشیں۔ یہ سب سے ڈائریکٹ اور شفاقانہ طریقہ تھا جس کا مقصد مخالف ریاست کے رہنما کو منظر سے ہٹا دینا تھا۔ CIA نے اس حوالے سے متعدد منصوبے بنائے، مثلا کانگو کے پیٹرس لومومبا کو زہریلا ٹوتھ پیسٹ بھیجنا یا کیوبا کے فیڈرل کاسترو کو زہریلا سگار دینا۔ تاہم یہ منصوبے عموماً ناکام رہے اور اخلاقی اور عملی دونوں لحاظ سے متنازع قرار پائے۔ دوسرا طریقہ CIA کے ٹول باکس میں تھا بغاوتوں کی سرپرستی کرنا۔ یہ طریقہ CIA کا سب سے کارگر اور روایتی ہتھیار تھا۔ اس میں ہدف ملک کی فوج میں ایسے عناصر تلاش کیے جاتے جو ناراض، لالچی یا امریکہ نواز ہوں اور انہیں مالی، عسکری اور سیاسی مدد فراہم کی جاتی تھی۔ اس حکمت عملی کی نمایاں مثالیں ایران میں 1953، برازیل میں 1964 اور چلی میں 1973 کی فوجی بغاوتیں ہیں جن کے نتائج دور رس اور تاریخ ساز ثابت ہوئے۔ تیسرا طریقہ CIA کے ٹول باکس میں جو تھا وہ تھا باغی گروہوں کی مدد کرنا۔ اس طریقے میں امریکہ نے مختلف ممالک میں علیحدگی پسند گروہوں کو خفیہ طور پر مالی، عسکری اور تربیتی مدد فراہم کی۔ اس کا مقصد ریاست کو اندرونی طور پر کمزور کرنا تھا۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی حمایت اس کی بڑی مثال ہے، لیکن اکثر اوقات یہ گروہ مرکزی حکومت کے مقابلے میں کمزور بھی ثابت ہوئے اور اس حکمت عملی کے نتائج امریکہ کے لیے منفی بھی نکلے۔ مثال کے طور پر کیوبا میں باغیوں کے ذریعے بے آف پگز کا حملہ شکست کھا گیا۔ نکاراگوا میں کونٹرا باغی حکومت گرا نہ سکے اور اسکینڈل بن گیا، جبکہ لاؤس اور ویتنام میں بھی امریکی حمایت یافتہ گروہ ریاستی افواج کے آگے کمزور پڑ گئے۔ CIA کے ٹول باکس میں چوتھا طریقہ تھا کہ جب طاقت
کا براہ راست استعمال ممکن نہ ہو پاتا تو انتخابات میں مداخلت کی جاتی تھی۔ CIA نے یورپ اور دیگر خطوں میں اپنے حامی امیدواروں اور جماعتوں کی مالی معاونت، پروپیگنڈا اور مخالفین کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے جیسے اقدامات کیے۔ اٹلی اور چلی میں کمیونسٹ جماعتوں کو شکست دینے کے لیے کی جانے والی کارروائیاں بھی اس کی مثال ہے۔ پانچواں طریقہ جو CIA اختیار کرتی تھی وہ بظاہر تو مثبت دکھائی دیتا تھا، یعنی امریکہ نواز جمہوریت کو فروغ دینا۔ اس حوالے سے ریگن انتظامیہ کے دور میں نیشنل انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی NED جیسی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے امریکی مقاصد کی تکمیل کی۔ پولینڈ میں سولیڈیرٹی تحریک کی حمایت اسی حکمت عملی کا حصہ تھی جس کا مقصد سوویت اثر کو یہاں پر کمزور کرنا یا کم کرنا تھا۔ دوستو یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا یہ صرف طاقت کا کھیل تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری اسٹریٹجک منطق یا لاجک بھی تھی؟ امریکی دستاویزات کے مطابق امریکہ کی تمام خفیہ کارروائیوں کو 3 بنیادی سلامتی کے مقاصد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت بلاک کو اندر سے توڑا جائے، خطرہ چاہے مول ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ یہ سوویت یونین کو براہ راست چیلنج کرنے کی ایک جارحانہ حکمت عملی تھی۔ اس کا مقصد صرف کمیونزم کو روکنا نہیں بلکہ اسے پیچھے دھکیلنا تھا۔ امریکہ نے اس مقصد کے لیے البانیہ، یوکرین، ہنگری، چیکوسلواکیہ اور پولینڈ میں سوویت نواز حکومتوں کا تختہ الٹنے کی کوششیں کی تاکہ سوویت بلاک کو توڑا جا سکے اور اس کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے مقصد کی طرف جسے آپ ڈومینو تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک گرا تو باقی بھی سب گریں گے۔ یہ کولڈ وار دور کی سب سے مشہور امریکی حکمت عملی تھی۔ امریکہ کو خوف تھا کہ اگر ایک ملک کمیونزم کا شکار ہو گیا یا اس کے زیر اثر آ گیا تو اس کے پڑوسی ممالک بھی ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اسی منطق کے تحت امریکہ نے ان ممالک میں مداخلت کی جہاں کمیونزم کا تھوڑا سا خطرہ بھی تھا، چاہے وہاں براہ راست سوویت سے کوئی خطرہ موجود نہ بھی ہو۔ اس کا مقصد ممکنہ خطرات کو ابھرنے سے پہلے ہی روکنا تھا۔ ایران، گواٹے مالا اور ویتنام میں کی جانے والی مداخلتیں اسی دفاعی سوچ کا نتیجہ تھی جہاں امریکہ نے مستقبل کے خطرے کو بھانپتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ ان رجیم چینج کارروائیوں کا تیسرا مقصد مختلف ممالک میں اپنا تسلط قائم کرنا تھا۔ اس مقصد کا تعلق براہ راست سوویت یونین سے نہیں بلکہ مغربی نصف کرہ یعنی لاطینی امریکہ وغیرہ میں امریکہ کے روایتی غلبے کو برقرار رکھنے سے تھا۔ امریکہ اس خطے کو اپنے بیک یارڈ کے طور پر دیکھتا تھا۔ یہاں خطرہ سوویت یونین سے زیادہ مقامی قوم پرست یا بائیں بازو کی ان تحریکوں سے تھا جو امریکی اقتصادی اور سیاسی مفادات کو چیلنج کر سکتی تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی حکومت امریکی کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لینے یا امریکہ کے تسلط کو چیلنج کرنے کی کوشش لاطینی امریکہ میں کرتی تو اسے ہٹا دیا جاتا۔ ڈومینیکن ریپبلک، چلی اور نکاراگوا میں کی جانے والی مداخلتیں، رجیم چینج آپریشنز اسی تسلط پسندانہ امریکی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ آئیے اب کچھ ممالک کی کیس سٹڈیز پر نظر ڈالتے ہیں جہاں امریکی رجیم چینج کی کارروائیوں نے پوری دنیا کی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے امریکی پالیسی سازوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ایران کی بات کرتے ہیں جہاں 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے اینگلو ایرانی آئل کمپنی کو قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا، جس نے نہ صرف برطانیہ کے معاشی مفادات کو متاثر کیا بلکہ خطے میں بیرونی اثر و رسوخ کے توازن کو بھی چیلنج کیا۔ چنانچہ اگست 1953 میں CIA نے آپریشن ایجیکس کے تحت حکومت مخالف سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اس میں فوجی افسران کو رشوت دینا، میڈیا میں منفی پروپیگنڈا اور سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے کروانا شامل تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مصدق کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شاہ محمد رضا پہلوی کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ اس عمل سے ایران میں جمہوری عمل کو شدید نقصان پہنچا اور شاہ کی آمریت کے خلاف عوامی غصہ بالآخر 1979 کے انقلاب کی صورت میں سامنے آیا، جس نے امریکہ ایران تعلقات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایران میں کامیاب تجربے کے بعد امریکہ نے اپنی حکمت عملی لاطینی امریکہ میں بھی آزمائی۔ گواٹے مالا کے صدر جیکوبو آربینز کی زرعی اصلاحات نے امریکی کمپنی یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔
कंपनी ने अमेरिकी हुकूमत पर असरअंदाज होकर कम्युनिस्ट खतरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। CIA ने ऑपरेशन PB सक्सेस के तहत जिला वतन कार्लोस कास्टिलो आर्मास की सरबराही में एक छोटे गिरोह को तैयार किया और खुफिया रेडियो नेटवर्क के जरिए झूठ फैलाए और बड़े हमले का तासुर दिया। इस दबाव के नतीजे में मकामी फौज ने सदर का साथ छोड़ दिया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिका के लिए तो ये कामयाबी थी, लेकिन ग्वाटेमाला में दहाइयों तक खाना जंगी और फौजी आमरीत की तबाहकारियों का एक लंबा सिलसिला इस कार्रवाई के बाद शुरू हो गया। ब्राज़ील में 1964 की फौजी बगावत अमेरिकी रजीम चेंज की एक नुमाया मिसाल है। उस वक्त ब्राज़ील के सदर जाओ गोलार्ट माशी इस्लाहात और बाएं बाजू की पॉलिसीज पर अमल पैरा थे, जिन्हें अमेरिका में कम्युनिस्ट खतरा समझा जाता था। अमेरिका को खदशा था कि ब्राज़ील पूरे लातीनी अमेरिका में सोवियत असर को बढ़ा देगा। CIA और अमेरिकी महकमा खारजा ने मकामी फौजी क़यादत से ताल्लुकात बढ़ाए, खुफिया फंडिंग फराहम की और अपोजिशन को मजबूत किया। बिलाखिर फ़ौज ने गोलार्ट की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और एक फ़ौजी आमरीत कायम हुई जो 2 दहाइयों तक ब्राज़ील में कायम रही। इस बगावत को अमेरिका ने फौरी तौर पर तस्लीम किया और फौजी और माशी इमदाद के जरिए नई हुकूमत को सहारा दिया। यूँ ब्राज़ील में जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करके अमेरिका ने अपने सियासी मफादात को महफूज बनाया। दोस्तों, ऐसी ही एक और मिसाल लातीनी अमेरिका से चिली की है, जहाँ 1970 में अवाम ने सल्वाडोर अलेंडे को सदर मुंतखब किया, जो मार्क्सिस्ट नज़रियात के हामिल थे। ये सूरत हाल अमेरिकी क़यादत के लिए नाकाबिले कबूल थी। निक्सन इंतज़ामिया और हेनरी किसिंजर ने अलेंडे को इक़्तिदार से हटाने के लिए सियासी और माशी दबाव बढ़ाया। अपोजिशन को माली मदद फराहम की गई, मीडिया में मनफी प्रोपेगेंडा हुआ, मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए हड़तालें भी चिली में करवाई गईं। बिलाखिर 1973 को जनरल वरोशे ने फौजी बगावत की। इसके बाद चिली में 17 साला फौजी आमरीत कायम हुई, जिसके दौरान हज़ारों अफराद कत्ल हुए, कैद हुए और लापता किए गए। अगरचे अमेरिका ने बराह रास्त फौजी मदाखलत नहीं की, मगर ये सारे हालात अमेरिका ही ने चिली में पैदा किए थे। दोस्तों, इन बड़ी मिसालों के अलावा CIA के अवलीन बड़े ऑपरेशन में से एक अल्बानिया में भी था। इसका मकसद कम्युनिस्ट रहनुमा अनवर खोजा की हुकूमत को गिराना था। जिला वतन अल्बानवी शहरियों को तरबियत देकर मुल्क के अंदर भेजा गया ताकि अवामी बगावत को उभारा जा सके। ताहम बरतानवी इंटेलिजेंस के डबल एजेंट किम फिल्बी ने मंसूबे की मालूमात सोवियत KGB को फराहम कर दी, जिसके नतीजे में बेशतर एजेंट्स मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए थे। दोस्तों, यूक्रेन की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है, जहां CIA ने OUN या UPA तंजीम की हमायत की, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। यह तंजीम दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाज़ी जर्मनी से वाबस्ता रही और मुतअद्दिद जंगी जुराइम में भी मुलव्वस थी। अमेरिका को इस हकीकत का इल्म था, लेकिन कोल्ड वार के तनाजुर में दुश्मन का दुश्मन दोस्त है के असूल के तहत अमेरिका ने इसके साथ ताउन जारी रखा। इस ऑपरेशन की कामयाबी महदूद रही क्योंकि सोवियत इंटेलिजेंस ने इन गिरोहों में अपने एजेंट्स दाखिल कर दिए थे और अक्सर अमेरिकी एजेंट्स गिरफ्तार या हिलाक कर दिए गए थे। वियतनाम की जंग अमेरिकी पॉलिसी कंटेनमेंट की सबसे वाज़ेह मिसाल है। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट असर में चला गया तो पूरा जनूब मशरकी एशिया इसकी लपेट में आ जाएगा। इब्तिदा में अमेरिका ने जनूबी वियतनाम के सदर निगो डिन डीम को मजबूती से सहारा दिया, लेकिन जब वो अवाम में गैर मकबूल और बुद्ध मुखालिफ पॉलिसीज़ की वजह से मुतनाज़े हुए तो ख़ुद अमेरिका ने उनकी बिसात लपेटने का फ़ैसला कर लिया। 1963 में CIA ने जनूबी वियतनामी जर्नलों को माली मदद दी और अमेरिकी सफ़ीर ने बगावत की इजाज़त दे दी। नतीजा ये निकला कि सदर डीम कत्ल कर दिए गए और जनूबी वियतनाम सियासी बहरान का शिकार हो गया। यूँ अमेरिका ने एक तरफ अपने इत्तेहादी को हटाया और दूसरी तरफ शुमाली वियतनाम के खिलाफ जंग तेज कर दी, लेकिन ये खेल उल्टा पड़ा और अमेरिका एक लंबी और खूनरेज जंग में बिलाखिर वियतनाम में फंस गया। दोस्तों, अमेरिका ने हंगरी को, जो कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, भी बगावत पर उकसाया और एक प्रोपेगेंडा रेडियो स्टेशन रेडियो फ्री यूरोप के जरिए बागियों को यह तासर दिया कि मगरब उनकी मदद करेगा। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने पूरी फौजी ताकत के साथ इस बगावत को कुचल दिया तो अमेरिका अमली तौर पर कुछ भी ना कर सका। नतीजा ये निकला कि हज़ारों हंगेरियन बशिंदे मारे गए और ये बगावत नाकाम हो गई।
ہنگری کی طرح چیکوسلواکیہ بھی سوویت یونین کے زیر اثر تھا۔ وہاں بھی اصلاح پسند حکومت نے سوشلسٹ نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جس پر امریکہ نے سفارتی طور پر حمایت کی، لیکن سوویت فوج نے وارسا پیکٹ کے تحت حملہ کر کے اصلاحی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں بھی امریکہ صرف بیانات کی حد تک محدود رہا اور براہ راست اس نے مداخلت یہاں پر سوویت یونین کے خلاف نہیں کی۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ساری حکمت عملی کا اور درجنوں رجیم چینج آپریشنز کولڈ وار کے دور میں کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا حکومتیں گرانے اور اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی یہ پالیسی امریکہ کے لیے مفید ثابت ہوئی؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان آپریشنز کی کامیابی کی شرح بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ ان ناکام کوششوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ زیادہ تر آپریشن خفیہ نہیں رہ پاتے تھے، اور جب ان کی حقیقت کھل جاتی تھی تو وہی ممالک امریکہ کے دشمن بھی بن جاتے تھے، کیونکہ عوام امریکہ کے خلاف ہو جاتی تھی۔ دوسری جانب کامیاب آپریشنز کا نتیجہ بھی امریکہ کے لیے کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں نکلا، کیونکہ جن لیڈرز کو امریکہ اقتدار میں لایا وہ زیادہ تر نااہل، کرپٹ اور غیر مقبول ثابت ہوئے۔ وہ اپنی بقا کے لیے مکمل طور پر امریکی مدد پر انحصار کرنے لگے اور ان کی اپنی عوام انہیں امریکی کٹ پتلی سمجھنے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ حکمران یا تو عوامی بغاوتوں کے ذریعے ہٹا دیے گئے یا پھر اپنی ہی فوج کے ہاتھوں یہ حکومتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دوستو پھر امریکہ کولڈ وار جیتا کیسے؟ دستاویزات کے مطابق امریکہ سوویت یونین کو کمزور کرنے میں کامیاب رہا، لیکن اس کی قیمت ان درجنوں غریب ممالک نے ادا کی جو سرد جنگ میں امریکہ کا میدان جنگ بنے، یعنی پروکسی وار کا نشانہ بنے۔ یہ آپریشنز امریکہ کو براہ راست تو جنگ سے بچاتے تھے، لیکن ان ممالک میں جہاں پر پروکسی وار ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان لڑی جاتی تھی ان میں بے انتہا تباہی آتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی کولڈ وار کے دوران وہ حکمت عملی جس کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور بنا۔ دوستو کولڈ وار کے دوران کیے گئے ان خفیہ رجیم چینج آپریشنز کی کہانی کسی اور نے نہیں بلکہ ایک امریکی ریسرچر نے ہی اپنی کتاب میں بتائی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان خفیہ پالیسیز کو بے نقاب کیا ہے جو برسوں بعد CIA اور وائٹ ہاؤس کی فائلوں سے سامنے آئیں، یعنی ڈی کلاسیفائڈ ہوئیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرد جنگ جیتنے اور دنیا کی واحد سپر پاور بننے کے لیے امریکہ نے ایک خفیہ اور تاریک راستہ اختیار کیا، جس میں درجنوں حکومت کو گرایا گیا، اتحادیوں کو دھوکہ دیا گیا اور اپنے مفادات کے لیے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ دوستو اگر امریکہ کے تنہا سپر پاور بننے کی قیمت یہ تھی تو کیا یہ قیمت ادا کرنے کے قابل بھی تھی؟ اور کیا یہ تاریخ جاننے کے بعد آپ دنیا اور عالمی سیاست کو اسی نظر سے دیکھ پائیں گے جس سے آپ اس کو پہلے دیکھتے تھے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔